نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ خداوند قدوس نے امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خلق عظیم کے منصب جلیل سے نوازا، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو انفرادیت حاصل ہے۔ تنہا آپ ہی کے حصے میں یہ نعمت عظمیٰ آئی جس کی شہادت کلام الہی نے بھی دی ہے، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ دیگر انبیاء و مرسلین علیہم السلام اس خصوصیت میں درجہ کمال تک نہیں پہنچے، کیونکہ بعد کو خلق حسن سے نوازا گیا اور بعد کو خلق کریم سے، مگر خلق عظیم کا اعلیٰ اور عرفہ مقام و منصب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا۔ خلق حسن کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام اعتدال سے ہو، بدلہ لینے میں بھی اعتدال و توازن ہو، ذرا بھی افراط و تفریط نہ ہو۔ دوسرا درجہ خلق کریم کا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ احسار سے کام لیا جائے۔ اس کا تذکرہ ہمیں شریعت عیسوی میں ملتا ہے، تم کو کوئی ستائے تو اسے معاف کر دو، بلکہ کوئی ایک تمانچہ رسید کرے دوسرا گال بھی حاضر خدمت کر دو۔ مگر فدا و ابی امی حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خلق حسن اور خلق کریم کے ساتھ ساتھ خلق عظیم کا امتیازی تمغہ بھی عنایت کیا گیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات تتمہ نبوتی کی طرح تتمہ اخلاق بھی تھی، اور چونکہ قرآن مجید تمام کتب سماویہ میں آخری ایڈیشن کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اس پر صادق آتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق سراپہ قرآن کریم ہے، جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 100% برت کر دکھایا۔ صاحب نور الانوار ملجمون رحمۃ اللہ علیہ نے خلق عظیم پر روشنی ڈالتے ہوئے تعریف فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق عظیم قرآن کریم پر عمل کرنا ہے، اور بلا تکلف قرآن پر عمل کرنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فطرت اور عادت بن گیا تھا۔ حاصل یہ ہے کہ جو قرآن میں ہوتا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر عمل فرماتے، اور جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمل فرماتے تو وہ قرآن میں ہوتا۔ قرآن کریم میں تینوں اصناف کا تذکرہ ملتا ہے۔ خلق حسن اس کا سبق آئے ذیل سے ملتا ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ جو کوئی تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی قدر زیادتی کرو جس قدر اس نے تم پر کی ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، اور برائی کا بدلہ اسی قدر برائی ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ وَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ۔ جو اپنے اوپر ظلم ہو چکنے کے بعد برائی کا بدلہ لیتے ہیں تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ خلق عظیم کا درس اس آیت میں بھی بیان ہوتا ہے، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ سو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو معاف فرما دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور کام کاج میں ان سے مشورہ بھی طلب فرمائیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور وہ اپنے غصہ کو مارتے ہیں اور کسی سے بدلہ بھی نہیں لینا چاہتے، خواہ وہ اپنا ہو یا بیگانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس جوہر نایاب سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پروردہ نسل کو بھی گراں بار کیا گیا تھا۔ یہی وجہ کہ خود پیکر اخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب نے اقتدار پا کر بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ نیک سلوک کیا، انتقام کی بجائے احترام اور موقع بموقع انتظام انصرام اور نصرت و اعانت کی، حتیٰ کہ اپنے حقوق کا کسی سے مطالبہ تک نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ تاریخی مقولہ لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں جو تم سب آزاد ہو، اس کی بین دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس اخلاق کریمہ سے ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا حصہ عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔